السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوفشا نقوی اور پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تہذیب و ثقافت کی اہمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس حوالے سے کتنی کشادگی پائی جاتی ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے اگر مزاج کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ان کی ثقافت کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ قومیں اپنے کلچر سے پہچانی جاتی ہیں اور کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا طرز زندگی مخصوص ہوتا ہے، ان کی روایات اور ان کے سماجی رسوم و رواج بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ دور نبوی میں جو معاشرہ تھا وہ بھی ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی، اور اس معاشرے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ بھی ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے۔ لہٰذا آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اس حوالے سے ہمیں سیرت نبوی میں کتنی کشادگی ملتی ہے اور اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، جو کہ اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں تہذیب و ثقافت کی کیا اہمیت ہے اور اسلامی ثقافت کیا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان جو ہے وہ بھی اپنے اندر ایک بہت بڑی خوبصورتی کا جہان آباد کیے ہوئے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ثقافت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی قوم کا ایک چہرہ ہوا کرتی ہے، اسے پہچاننے کی جو بہت بنیادی ذرائع ہوتے ہیں ان میں سے ایک ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے تاریخ عالم پہ جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو کسی قوم کو، کسی زمانے میں بسنے والے انسانی جو آبادی ہے اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے جو پہلا ابتدائی سورس ہوتا ہے وہ ان کی ثقافت ہی ہوا کرتی ہے، تہذیب ہوا کرتی ہے، ان کی اقدار ہوا کرتی ہیں، ان کی وہ خوبصورت عادات جن پر وہ فخر کیا کرتے ہیں، جنہیں وہ اپنے حوالے کے طور پر دنیا کے سامنے رکھنا پسند کرتے ہیں، ان سے ان قبائل، ان اقوام، ان مملکتوں، ریاستوں کے اندر آباد جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ایک رائے بننا شروع ہوتی ہے۔ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کیونکہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے زمان اور مکان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتقادات اور عبادات کا نظام جو ہے وہ وضع کرتا ہے، لیکن دین ایک ایسی خوبصورت سچائی ہوا کرتی ہے جو اپنے اندر اعتقادات اور عبادات کے نظام کے ساتھ ساتھ ایک درجہ آگے بڑھتے ہوئے ساری زندگی کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں ان سب کا احاطہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اور اس کی یہ نمایاں خصلت جو ہے میں سمجھتا ہوں اسے باقی دنیا کے سارے مذاہب پر بھی، ادیان پر بھی، اور سارے جو دنیا کے اندر رائج نظام رہے ہیں ان سب پر ایک فوقیت عطا کرتا ہے، اور وہ اس کی خوبصورتی، اس کی کشادہ ظرفی ہے۔ یعنی ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اپنے زمانے کے سارے انسانوں کو ایک انداز میں ان کے اندر موجود ساری خوبصورتیوں کا اکرام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ دین اسلام جہاں پر عقائد کے اعتبار سے ہر زمانے کے انسانوں کے عقائد میں جو خوبصورتیاں تھیں ان ساری خوبصورتیوں کا مجموعہ ہے، علم کے حوالے سے جتنی علمی سچائیاں مختلف زمانوں میں انسانوں تک پہنچیں ان ساری خوبصورت علمی سچائیوں کا مجموعہ دین اسلام ہے۔ بالکل اسی طرح جو ثقافتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، تمدن کی ذیل میں جتنی خوبصورتیاں بھی مختلف زمانوں کے اندر انسانوں نے دریافت کیں اور اپنے مزاج کا حصہ بنائیں، اپنے تشخص کا حصہ بنائیں، دین اسلام ان ساری خوبصورتیوں کا مجموعہ بھی ہے۔ اسی لیے اور یہ جو ایک دم ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 1500 سال میں اسے دین اسلام سے وابستہ جو ثقافت ہے، جسے ہم اسلامی ثقافت کہہ سکتے ہیں، جس انداز میں اس نے پوری دنیا کی تہذیبوں کو متاثر کیا ہے اور ان کے اندر اپنے ایک رنگ کو غالب کیا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بنیادی سچائی اس کی وہ کشادگی ہے اور اس کا یہ مزاج ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی تہذیبیں ابھریں انہوں نے اپنے سے پہلی جتنی ثقافتیں تھیں، جتنی زبانیں تھیں، جتنا تہذیبی ایک ماحول تھا، اس سب کے اوپر غالب آنے کی یہ صورت پیدا کی کہ ان سب کی نفی کی،
انہیں دبانے کی کوشش کی، انہیں ختم کر کے اپنا نظریہ، اپنا ثقافتی فکر جو ہے اس کو ان کے اوپر گویا تھوپنے کی کوشش کی۔ لیکن دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے اپنا جن جن قبائل، جن جن ریاستوں، جن جن اقوام تک یہ پہنچا، اس نے اس ماحول کے اندر موجود جو خوبصورتیاں تھیں سب سے پہلے تو اسے بہت کشادگی کے ساتھ قبول کیا، اور بہت کم کوشش کی کہ وہاں کی تہذیب کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا جائے۔ وہاں کی تہذیب کے اندر موجود آلائشوں سے اسے پاک کیا، جو اس کے خصائل تھے، جو خوبیاں تھیں، جو خوبصورتیاں تھیں، جو اعلیٰ انسانی اقدار اور خصلتیں وہاں پر اس معاشرے کا حصہ تھیں، ان معاشروں کی ان خوبصورتیوں کے ساتھ اپنی خوبصورتیاں اس کے اندر داخل کیں اور غیر محسوس طریقے سے اس معاشرے کو پہلے سے کئی گنا تہذیبی اعتبار سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اس کا اعلیٰ ظرفی اور پھر دوسری تہذیبوں کے اندر موجود خوبصورتیوں کو قبول کرتے ہوئے اپنی خوبصورتیوں کا اس کے اندر ادغام کرنا، اس کے اندر داخل کرنا، یہ دنیا بھر کی ساری تہذیبوں کو اسلامی تہذیب سے متاثر ہونے پر آمادہ کرتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جو عرب کا معاشرہ تھا وہ بھی ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی، اور وہاں کی جو تہذیب و ثقافت تھی وہ کئی صدیوں پرانی تھی۔ تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر لوگوں کو اسلامی ثقافت سے کیسے روشناس کروایا؟ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجاز مقدس میں تشریف لائے تو وہاں پر عرب ثقافت جو ہے وہ غالب تھی، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر لوگ اس باریکی سے واقف نہیں ہوتے کہ بظاہر تو یہ ایک عرب معاشرہ تھا، لیکن کیونکہ یہ قبائل پر مبنی ایک تہذیب تھی اس لیے عرب کلچر تو موجود ہی تھا، لیکن یہ عرب کلچر جو ہے اس کا مکمل چہرہ اس کے سارے جزیات کے ساتھ دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اور اس کی جزیات کیا تھیں کہ ہر قبیلے کا اپنا تہذیبی تشخص تھا، اس کی کچھ خصائل، اس کی کچھ خوبیاں، اس کی کچھ کلچر کی ایسی خاص خوبصورتیاں تھیں جو ان کے ساتھ، جو ان کی شہرت اور ان کے تعارف کے طور پر عربوں میں جانی پہچانی جاتی تھی۔ گویا یہ ایک معاشرہ ایسا تھا جو مختلف قبائل کی خوبصورتیوں کی ثقافتی جو ہے نا وہ خوبصورتی کا ایک مجموعہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود آپ نے اس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی اور گویا وہ اس پورے خطے کا ایک مرکز تھا، مکہ مکرمہ وادی بطحہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیونکہ وہاں پر کثرت کے ساتھ پورا سال جو ہے وہ مختلف اطراف و اکناف سے عرب تہذیبوں سے آراستہ لوگ جو ہیں وہ آیا کرتے تھے، تو ان کے آنے سے ان کی تہذیبوں کے اثرات بھی مکے کی وادی کے اندر جو ہیں وہ پہنچتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ان ساری جو مختلف قبائل کی تہذیبیں تھیں، ان کی ثقافت تھی، ان کا کلچر تھا، ان کی زبانیں تھیں، ان کے رسوم و رواج تھے، ان سے آگاہی کے ساتھ حضور جو ہے نا وہ جوان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حضور کی ان سب پہ بڑی گہری نگاہ تھی۔ جب دین رحمت کا احیاء ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو جیسے آپ نے اس معاشرے کی جو باقی خصائل تھے اور خوبیاں تھیں، انسانی شخصی کمالات تھے، ان کا جس طرح اعتراف کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں اپنی گویا تہذیب اور کلچر میں شامل رکھا، انہیں جاری رکھا، انہیں قائم رکھا، اسی طرح جو ثقافتی انداز میں بھی ان کے پاس جو خصائل تھے ان سب کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اکرام کیا اور ان کو اپنے اندر اسی طرح سمویا اور پھر اس کے اندر مزید اور کئی خوبیاں جو ہیں وہ داخل کر دی۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ شخصی خصائل کے اندر عرب معاشرہ جو ہے وہ سخاوت کو بہت پسند کرتا تھا، وہ بہادری کو بہت پسند کرتے تھے، وعدہ ایفا کرنا، وعدہ پورا کرنا اسے بہت انسانی درجے پہ اپنا کمال اور اپنا تشخص سمجھتے تھے۔ ہر قبیلہ دوسرے سے زیادہ اپنی ان خصوصیات کی بنا پر فخر کیا کرتا تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان شخصی خصائل کو اپنے اندر قبول کیا، اسی طرح اگر کسی قبیلے کے اندر علم الانصاب جو ہے اس کا ایک ذوق موجود تھا، اپنی تاریخ کے بارے میں ایک بہترین علم رکھنے کے حوالے سے ان کا ذوق موجود تھا، کسی کے ہاں تلواریں بنانے کا فن بہت خوبصورت تھا تو حضور نے ان کی تعریف بھی فرمائی، ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اور ان کے پاس جو فن تھا ان سے لے کر باقی جو لوگ جو نسبتاً اس فن میں کمزور تھے ان کو سیکھنے کی ایک ترغیب دلائی۔ اسی طرح جو ان کی ثقافت کے اندر ہر قبیلہ اپنا ایک نمایاں فخر رکھتا تھا، ان سارے جو فخر تھے یا ان کی خوبیاں تھیں، ان کے تشخص تھے، ان سب کو سینٹرلائز کر دیا اور اس کے اندر پھر دین رحمت کی نسبت سے جو خیر اور خوبی تھا وہ بھی شامل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے سے وقت میں ایک ایسی جامع اور کمپریہنسو کلچرل پالیسی بن گئی، ایک ایسا خوبصورت انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا کہ پھر جہاں جہاں دین اسلام پہنچتا گیا
جہاں جہاں اس دین سے وابستہ عقائد پہنچے، مزاج پہنچا، وہاں پر ثقافت جو ہے اس کی خوبیاں بھی لوگوں تک پہنچتی گئیں، اور ایک بڑی تعداد میں جہاں لوگ دین اسلام کے عقائد سے متاثر ہوئے، دین اسلام کی جو باقی عبادات کا نظام تھا اس سے متاثر ہوئے، انسانی ہمدردی اور انسانی خصائل کی بنیاد پر لوگوں نے اس دین کو قبول کرنا شروع کیا، وہاں پر جو اسلامی ثقافت کی خوبصورتیاں تھیں انہوں نے بھی لوگوں کو مدد فراہم کی، معاونت کی کہ وہ اس دین کی آغوش میں آنا شروع ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یقیناً بہت ہی دلچسپ انداز میں اس ٹاپک کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین، تہذیب و ثقافت کے حوالے سے گفتگو کے اپنے اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم کلچرل ڈائیورسٹی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، انسانی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے خوشی اور غمی۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کتنی کشادگی پائی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا دین چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور اس کی رات بھی دن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دین اپنے اندر اتنی ہدایت کاملہ رکھتا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کی طرف سے ہدایت نہ ملتی ہو، انسان کو زندگی کرنے کا، زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ نہ میسر آتا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین عبادات، اعتقادات، لین دین، تجارت، امور مملکت، ان سب کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہو، اور وہ بہت بنیادی درجے کی جو انسانی رویے ہیں، انسانی احساسات ہیں، ان کے ذیل میں خوشی اور غم کے سلیقہ جو ہے اس سے ہمیں ہمکنار نہ کرتا ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دین رحمت میں اظہار غم کا ایک سلیقہ اور قرینہ ہمیں سکھایا جاتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اسوے میں جب مختلف قسم کے غم آتے ہیں تو ان کے اظہار کا قرینہ اور سلیقہ ہمیں رسول رحمت کی زندگی سے ایک رہنمائی کے طور پر ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے۔ بالکل وہیں پر ہی خوشی کے اظہار کے حوالے سے بھی بہت نمایاں مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں جن سے ہم یہ قرینہ اور سلیقہ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دوسری جو ثقافتیں ہیں، دوسری تہذیبیں ہیں، ان کے اندر جو خوشی اور غم کے اظہار کے طریقے اور سلیقے ہیں ان کی قبولیت کے حوالے سے کتنی کشادگی پائی جاتی ہے۔ اہل مکہ جو ہیں ان کے ہاں اس درجے کی جو ہے وہ خوشی کے اظہار کے ذرائع نہیں تھے جس طرح کہ اہل مدینہ کا ایک تشخص تھا اور ان کے ہاں جو ایک خاص حوالے موجود تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر موجود ہیں اور حضور کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر جو حضور کے ایک طرح میزبان ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم سے کہ یا رسول اللہ کیا ہم اپنی سواریوں کو تھوڑا تیز نہ کر دیں کہ مدینے کے اندر وہ معصوم بچیاں دھوپ کے اندر آپ کی آمد کے لیے انتظار کر رہی ہیں اور وہ اپنے روایتی انداز میں جو ان کا ایک طریقہ ہے اپنی کسی بہترین مہمان کے استقبال کے لیے، یعنی وہ گیت گا کر ان کا استقبال کرتی ہیں، دف بجا کر ان کا استقبال کرتی ہیں، وہ دو رویا قطار میں گویا آپ کے انتظار کے لیے کھڑی ہیں، تو میرے کریم آقا اس کے اوپر کوئی حیرت کا اظہار نہیں کرتے، ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے۔ حضور پوری کشادگی کے ساتھ اپنے چہرے پر موجود رہنے والی ہمیشہ کی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی سواری کو ایڑی لگاتے ہیں، گویا اپنی رفتار کو تیز کر دیتے ہیں تاکہ ان بچیوں کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور تاریخ پھر ہمیں بتاتی ہے کہ میرے کریم آقا جس وقت مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان بچیوں کی صداؤں سے وہ پوری فضا معطر ہو جاتی ہے۔ جب طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع کی خوبصورت آواز جو ہے وہ ایک نغمگی سے بھرپور ایک کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اور پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور مدینے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، ان میں جو اہل حبشہ سے آئے ہوئے آباد ہونے والے قبائل ہیں ان کے کچھ نوجوان آتے ہیں اور وہ اپنی تلواروں کے جھنجھناہٹ کے ساتھ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سلامی پیش کرتے ہیں، اور وہ دن گزر جاتا ہے، سرکار دو عالم ان کو بھی منع نہیں فرماتے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا حصہ ہوتی ہیں، اور عین باہر تلواروں کے چلنے کی آواز آتی ہے، ایک خاص انداز اور خاص لے میں ان کی جھنجھناہٹ جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اہل مدینہ باہر آ جاتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ سرکار یہ جو باہر آواز ہے ایک خاص طرح کی موسیقیت پر مبنی آواز جو ہے یہ کیسی آواز ہے؟
رسول رحمت فرماتے ہیں کہ یہ اہل حبشہ جو مدینے کے گرد و نواح میں آباد ہیں، کیونکہ میرے پہلے دن آمد کا جو تھا اس دن انہوں نے میرا اس انداز میں استقبال کیا تھا، تو انہوں نے ایک روایت بنا رکھی ہے کہ یہ ہر سال جب یہ دن آتا ہے تو یہ اس کی خوشی کے اظہار کے لیے اور اس کی یاد دہانی کے لیے اسی طرح آتے ہیں اور اپنا ہدیہ سپاس جو ہے وہ مجھے پیش کرتے ہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سارے جو منظرنامہ ہے اس سے محظوظ ہونے کی اجازت طلب کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں، اس سارے منظرنامے کو خود جا کے دیکھ سکتی ہوں؟ تو سرکار دو عالم اپنی اوٹ میں ان کو کھڑا کر لیتے ہیں اور پردے کو اتنا کشادہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو باہر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ نوجوان اپنے اس مخصوص قبائلی انداز میں جو ان کا ثقافتی تشخص ہے، جس پر وہ بڑا مان کرتے ہیں اور جو ان کا ایک گویا ان کا ثقافتی چہرہ ہے، اس کے ساتھ مسجد نبوی کے صدر دروازے پہ کھڑے ہو کر وہ اپنا اظہار عقیدت کرتے ہیں، اظہار سپاس کرتے ہیں، اور سرکار اس پورے معاملے کو اس وقت تک دیکھتے رہتے ہیں، توجہ عطا کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک ان کا جی بھر نہیں جاتا۔ پھر وہ جب اپنا ایک وہ عمل مکمل کر کے واپس پلٹتے ہیں تو سرکار دو عالم اپنے کاشانہ نور میں آتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر جو مختلف قبائل کے اندر موجود خوبصورتیاں تھیں، جو مختلف کلچرز کی ایک تہذیبی تاریخ ان کے اندر موجود تھی، سرکار دو عالم نے صرف ان چیزوں کو روکنے کے لیے اہتمام فرمایا جن چیزوں کے اندر یا شرک کی آلودگی پائی جاتی تھی یا جس کے اندر انسانی اعلیٰ اوصاف جو ہیں ان کی بے حرمتی ہوتی ہوئی نظر آتی تھی، یا معاشرے کے اندر کچھ کبھی روایات جو ہیں ان کو تقویت ملتی تھی۔ صرف ان چیزوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، یا پھر وہ چیزیں جو کسی دوسری قوم کے اندر دین اسلام سے متصادم اپنے کسی دین کی عبادت یا تشخص کے طور پر جو ان کے اندر رائج تھیں، صرف سرکار نے ان کو روکا اور باقی ساری چیزوں کو جو ہے پوری کشادگی کے ساتھ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبولیت کے لیے دروازہ کھولا۔ نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ اصحاب جن کے اندر کسی درجے پہ ذرا اس کے حوالے سے ہچکچاہٹ موجود تھی، حضور نے خود ان کو ترغیب دلائی کہ وہ ان معاشروں میں جائیں اور ان معاشروں کے اندر، ان تہذیبوں کے اندر جو خوبصورتیاں موجود ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ حضور کے ہاں تو مزاج ہمیں اس انداز کا ملتا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینے کا جو تجارت کا نظام ہے، منڈی ہے، اس کے اندر حضرت جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہاں جو مختلف قبائل کے لوگ آتے ہیں ان میں جو مختلف شعبوں میں نامور لوگ ہیں انہیں میرے پاس ضیافت پر لایا جائے، تاکہ جب وہ میرے پاس آئیں تو وہ اپنی ثقافت اور کلچر کے حوالے سے اس کو ہم سے متعارف کروائیں، تاکہ اس کے اندر موجود جو خوبیاں ہیں انہیں ہم اپنے معاشرے کا حصہ بنا سکیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کی وہ کشادگی ہے جس کی وجہ سے آج دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی تہذیب موجود ہو جس کے اندر دین اسلام کی ثقافتی خوبصورتی کا ایک رنگ اور عنصر جو ہے وہ پایا ہوا نظر نہ آتا ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو گفتگو فرمائی اس سے یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ثقافت کے حوالے سے بہت کشادگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اگر آج کے دور کی بات کریں تو کلچر کے نام پہ ہم بے راہ روی کا شکار ہیں، جس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خوشی کے موقعوں پہ دولت کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے اور اس چیز کو ہم کلچر کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا ہنر عطا فرمایا، جو ایک ہدایت نامہ جاری فرمایا، وہ سارے کا سارا اس کا جو بنیادی روح ہے اس کی وہ یہ ہے کہ معاملات کے اندر میانہ روی جو ہے اسے اختیار کیا جائے۔ کسی چیز کو بھی اس کی انتہا پہ لے جا کے کرنا جو ہے از خود اس کے اندر سے خوبی کے ختم کرنے کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شادی ہوتی ہے تو حضور ایک گھر میں جاتے ہیں، وہاں شادی کا اہتمام ہے اور حضور پوچھتے ہیں کہ کیا اس گھر کے اندر کوئی جو ہے وہ کسی نے خوشی کے اظہار کے لیے وہ جو ترانے مخصوص ہیں خوشی کے موقعوں پہ پڑھے جانے والے، گائے جانے والے، اس کا کسی نے اہتمام نہیں کیا؟ حضور نے فرمایا اگر اس کا اہتمام نہیں کیا تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شادی والا گھر ہے یا مرگ والا گھر ہے؟ تو اس سے کیا مطلب پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس خاص تہوار کے تناظر میں بس اتنا خوشی کا اہتمام کیا جائے کہ اس کی شناخت ہو سکے کہ یہ اظہار خوشی کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں عید کا دن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نور کے اندر چادر لیے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں وہاں آپ کے پاس آتی ہیں اور آ کر وہ برتن کو جو ہے وہ بجا کے اس کے ساتھ رجز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، گویا وہ جو اس علاقے کی ایک شناخت تھی کہ وہ اپنے جو جنگوں کے اندر بڑے قربانی دینے والے بہادر اور شجاع ہوا کرتے تھے ان کی شان بیان کیا کرتی تھی اشعار کی صورت میں، وہ انہوں نے گانا شروع کر دی۔ جناب ابو بکر صدیق جو حضرت عائشہ صدیقہ کے والد ہیں وہ وہاں تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے اس کو دیکھ کے غضبناک ہو جاتے ہیں
اور ان بچیوں کو اور اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو ہے وہ گویا گانے کی آواز بلند ہو رہی ہے. جب وہ ان پر جلال فرماتے ہیں تو ساری بچیاں سہم جاتی ہیں، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کے لیے بھی اور گویا پوری امت کی تربیت کے لیے، پوری امت کو خوشی کے اظہار کا سلیقہ عطا کرنے کے لیے چادر مبارک اتارتے ہیں، خود باہر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر قوم کا ایک عید کا دن ہوا کرتا ہے، آج ان کی عید کا یعنی اظہار خوشی کا دن ہے، اس لیے ان کو اتنی خوشی کرنے کی اجازت دو کہ جس سے یہ عام دنوں سے اس دن کو ممتاز کر سکیں. تو گویا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ سارا اظہار خوشی کی جو ہے وہ پوری حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے. بس اس میں جو اہتمام ہے وہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا نے دو باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی جو حضور کی سیرت سے ہم تک پہنچتی ہے. ایک تو یہ کہ جو اس کے اندر غیر انسانی رویے ہیں ان کو ہمیں کسی نہ کسی انداز میں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ سارے کا سارا اس لیے کیا جانا چاہیے کہ خوشی اور غم کے اندر ایک تفریق کی جا سکے. اس سارے کا مقصد یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے ڈفرینشیٹ کیا جا سکے. کجا یہ کہ ان مواقعوں کو بہانہ بنا کر اپنی مالی برتری، اپنی دولت مندی اور اپنا روب جو ہے دوسروں پر قائم کرنے کے لیے، اپنی برتری قائم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے. آپ دیکھیں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ہمیں یہ مزاج ملتا ہے کہ جب فتح مکہ ہو جاتی ہے اس سے پہلے عربوں کے ہاں نہ جانے کتنی صدیوں سے عکاظ کے میلے کی روایت نظر آتی ہے جو پورے جزیرہ نما عرب کا ثقافتی چہرہ کہلاتا ہے. وہ عکاظ کا میلہ 10 دن رہتا ہے اور پوری دنیا سے قافلے وہاں آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مدینہ واپس تشریف لے آتے ہیں. معمول یہ ہے کہ مختلف اصحاب جو ہیں مکے سے مدینہ رفتہ رفتہ آتے جاتے رہتے ہیں. جب کوئی قافلہ حضور کے سامنے پیش ہوتا ہے مکے سے آیا ہوا تو حضور اس سے پوچھتے ہیں اہل مکہ کا کیا حال ہے. تو یہ معمول تھا حضور کا، ایک قافلہ حضور کے سامنے آتا ہے اور حضور پوچھتے ہیں اہل مکہ کا کیا حال ہے، اور پھر سوال کرتے مکہ کا کیا حال ہے. تو اصحاب جو ہیں جو وہاں سے آئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مکہ اداس ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کیوں اداس ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے علم میں ہے عکاظ کا میلہ قریب آ گیا جو عربوں کی ایک ثقافتی شناخت ہے جس کے اندر سارا کلچر اور ادب ان کی جو تہذیب ہے وہ اس کا ڈسپلے ہوتا ہے. یا رسول اللہ اہل مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ دین اسلام اب غالب آ گیا ہے تو شاید آپ جیسے آپ نے بہت ساری اور فرسودہ روایات کو جو ہے ختم کر دیا، ان کو معاشرے کے اندر سے ان کو نکال دیا ہے، شاید آپ عکاظ کے میلے کو بھی بند کرنے کا حکم جاری فرما دیں. اللہ کے رسول جن کا 53 برس کا دورانیہ ہے مکے کے اندر، حضور نے عکاظ کے میلے کو خود بھی کئی دفعہ وزٹ کر رکھا اور حضور اس سے بہت بخوبی آگاہ ہیں اس کلچرل ایکٹیویٹی سے. لیکن اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے مکہ سے آئے ہوئے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ عکاظ کے میلے میں کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے 22 اس کے جو کمپوننٹس تھے وہ بیان کیے کہ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ساری تفصیل بیان کی. میرے کریم آقا کا جواب سنیے اور اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور کے مزاج کے اندر جو ثقافت کو قبول کرنا ہے اور اس کا احترام ہے اس کی کتنی کشادگی پائی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ 22 نکات سن لیے نا تو ان 22 میں سے صرف 5 نکات ایسے جن میں شرک کی آمیزش تھی یا جس کے اندر غیر انسانی رویے جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی. مثلا ان کے ہاں بت پرستی ہوتی تھی، شراب پی جاتی تھی، بدکاری تھی، گانا بجانا تھا، اور اس کے ساتھ ایک بہت جو ان کے اندر ایک کبھی حرکت تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک بہت نوزائیدہ معصوم بچہ جو تھا کسی بھیڑ کا یا بکری کا اسے درخت کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ اس کے اوپر جوا لگائیں اور تیر اندازی کریں، جس کا تیر اس کی آنکھ پھوڑے گا اسے اتنی رقم ملے گی، جو اس کے کان پہ حملہ آور ہوگا اس کی. گویا وہ اتنی ایک جاہلانہ رسم ان کے اندر موجود تھی جو خالصتاً غیر انسانی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان 5 چیزوں کی ممانعت فرمائی اور باقی ساری چیزوں کو جائز قرار دیا. نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ ان کو اجازت دی کہ وہ وہاں جا کے اس میلے کا اہتمام کریں. اور خود اہل مدینہ میں سے بھی کچھ اصحاب کو مانیٹرنگ کے نام کے لیے ہی صحیح لیکن کچھ اصحاب کو بھیج کر گویا ان کو ایک حوصلہ افزائی دی کہ کلچرل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے لیے اسلام کے اندر کس اعلیٰ درجے کی کشادگی پائی جاتی ہے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہی ہمیں جو ہے وہ دوسری ثقافتوں کے اندر انسانی مزاج میں کسی بھی درجے پہ جو کوئی خوبی موجود ہے اسے قبول کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب آج کی آپ کی اس گفتگو سے نہ صرف ہمارا ایمان تازہ ہوا ہے بلکہ تہذیب و ثقافت کے حوالے سے ہماری رہنمائی بھی ہوئی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی آج کا یہ پروگرام کافی معلوماتی رہا ہوگا. ڈسکور پاکستان کے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ڈسکور پاکستان کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
تب تک کے لیے اپنی میزبان ظفر شاہ نقوی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان۔